الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم 9واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف ابھی جاری ہے۔ اس یہ پارہ ضرور شروع ہوا ہے لیکن سلسلہ بیان اور سلسلہ مضمون وہ نیا نہیں ہے، بلکہ جب کل جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ کئی پیغمبروں کی دعوت کے حوالے سے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نے مختلف انبیاء، مختلف رسول مختلف ملکوں میں بھیجے، انہوں نے آ کر ایک ہی دعوت دی، ایک ہی بات کی طرف بلایا اور لوگوں نے ان کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا۔ آخری جس رسول کا ذکر تھا وہ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اور وہ آئے تھے اہل مدین کی طرف۔ ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جب انہوں نے دعوت پیش کی تو اس قوم کے سرداروں نے بڑے تکبر سے یہ بات کہی کہ شعیب تم ہمیں جن باتوں کی طرف بلاتے ہو ہم اسے قبول کرنے سے تو رہے، البتہ یہ ضرور ہے کہ ہم تمہیں اس شہر سے نکال دیں گے، تمہیں بھی نکال دیں گے اور تمہارے ساتھ جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بھی نکال دیں گے جو تم پر ایمان لائے، اور یا پھر یہ ہے کہ تمہارے جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو پرانے دین پر واپس آنا ہوگا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ واقعہ جاری ہے، اور اس کے آخر میں جا کر بتایا گیا ہے کہ انجام اس کا بھی یہی ہوا کہ وہ لوگ نہیں مانے، اور بالآخر ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے پائے گئے، حتیٰ کہ اللہ نے سب کو تباہ کر دیا۔ اور حضرت شعیب ان میں سے حضرت صالح کی طرح یہ کہتے ہوئے نکل گئے اس سرزمین سے کہ میں نے تو اپنی امکانی حد تک تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچائے اور میں نے تم سے خیر خواہی کی، لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ تمہیں اپنے خیر خواہوں سے بس محبت نہیں ہے، بلکہ تم دوسرے لوگوں سے تعلق رکھتے ہو اور تمہیں قبول حق سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں انبیاء کرام کے، ان سے بتانا کیا مقصود ہے؟ یہ وقت چونکہ تفصیلی نہیں ہوتا، اس لیے میں بہت اختصار سے بات عرض کرتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلی بات جو بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر نبی اپنے دور میں اکیلا آیا، واحد، اور اس نے بغیر کسی جھجک کے اور بغیر ڈر کے قوم کی مخالفت کے باوجود اللہ کے دین کا کلمہ بلند کیا اور لوگوں کے سامنے دعوت پیش کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تنہا اٹھے۔ نبی کسی قافلے کو لے کے ساتھ نہیں اٹھتا، جب وہ دعوت لے کے اٹھتا ہے تو وہ تنہا مینارہ نور ہوتا ہے جس سے روشنیاں پھیلتی ہیں، اس کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ لوگ ساتھ آنا شروع ہوتے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جس قوم کی طرف وہ آتا ہے ان کی اعتقادی گمراہیاں، اخلاقی خرابیاں، جاہلانہ ہٹ دھرمی اور معاملات کی باقی جتنے بھی ان کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ ساری ان قوموں میں دیکھو گے ایک جیسے امراض نظر آئیں گے، ایک جیسی خرابیاں نظر آئیں گی۔ یعنی اللہ کے رسول ایک جیسی زندگی کی اصلاح کے لیے آتے ہیں اور قوم ان کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کرتی ہے، لیکن انجام سب کا یکساں ہے کہ یا تو وہ لوگ ایمان لے آتے ہیں تو وہ ایک اللہ کا بندہ جس نے ایک ہوتے ہوئے دعوت کا آغاز کیا تھا اس کا کلمہ سر بلند ہوتا ہے، جس کلمے کی وہ دعوت دیتا ہے، اور باقی جتنے کلمات کفر ہیں وہ سرنگوں ہو جاتے ہیں، اللہ اس کو کامیابی دے دیتا ہے۔ اور یا پھر یہ اگر قوم بالکل نہیں مانتی تو اللہ اس کو ہجرت کا حکم دیتا ہے، اس کو بچا کے نکال لیتا ہے، اس کو بھی اور اس پر ایمان لانے والوں کو بھی، اور جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کو عذاب کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ یہ باتیں اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ دیکھو کتنے شواہد ہمارے سامنے موجود ہیں،
ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ آج ہم اس طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آج ہم میں اللہ کے رسول تو نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی طرح اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے ان کے خدام اور ان کے پیروکار دنیا میں موجود ہیں۔ کسی ملک میں کوئی ہے، کسی ملک میں کوئی ہے، کبھی کوئی سرزمین اللہ کے بندوں سے خالی نہیں ہوتی۔ وہ وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اور سوچنا ہمیں یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کی بات کو مانا تو ہم اسی طرح سرافراز ہوں گے جیسے صحابہ ہوئے اور جیسے ہر پیغمبر کے دور میں ان کے ماننے والے ہوئے، اور اگر نہیں مانیں گے تو ہمارا انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہو چکا۔ دوسری بات جو اس میں بہت اہم ذکر فرمائی ہے قرآن کریم نے، اور بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ یہ اللہ نے اپنا ایک قانون بیان کیا، اپنی ایک سنت بیان کی ہے کہ ہم جب جس کو بھی بھیجتے ہیں اپنی دعوت دے کر، رسول بنا کر، تو جس قوم میں وہ جاتا ہے اس میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کی ہدایت کی طرف آنے کے لیے ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ کہا پہلا رویہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کو مختلف تکلیفوں کی نظر کرتے ہیں، ان میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان میں کاروباری مندے پڑتے ہیں، ان میں کاروباری الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اور ان میں مختلف مفاسد پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایسی چیزیں ان میں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی یا بعض وہ پوری قوم چیخ اٹھتی ہے اور وہ بل بلا کر اللہ کے سامنے جھک جاتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اللہ کے سوا ان چیزوں کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ فرض کریں قحط پھوٹ پڑے، وبا پھیل جائے، زلزلے آنے لگے، تیز بارشیں ہونے لگیں، اور اس طرح کی کوئی چیز، تو ظاہر ہے اس کو بچانے والا کون ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کی چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، افسد پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ لیکن اگر یہ چیزیں بیکار ثابت ہوتی ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اس کے اور کوئی معنی سمجھتے ہیں یا اس کے کوئی اور اسباب پر غور کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی ناراضگی ہے، ہم اس کے دین کو قبول نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ہمیں ادھر آنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو اس بدحالی کو خوشحالی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر ان کی خوشحالیوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ نہ صرف وہ تکلیفیں دور کی جاتی ہیں بلکہ کاروبار میں ترقی، حالات میں بہتری، موسموں کا مناسب ہو جانا، وقت پر بارشوں کا ہونا، فصلوں کا لہلہانا، باغوں کا کھلکھلا، یعنی ایک ایک چیز میں ترقی ہوتی ہے اور وہ قوم خوشحالی کے راستے پر پڑ جاتی۔ جب ایسا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بالکل بھول جاتے ہیں اس بات کو کبھی اللہ کی گرفت بھی آئی تھی۔ یعنی نہ وہ اگر مصیبتوں پہ راہ راست پہ نہیں آئے نا تو اس پہ پھر اور بگڑ جاتے ہیں۔ اس میں ہوتا ہی ہے کہ بالکل ہی اس بات کو سننے کے روادار نہیں ہوتے کہ ایسا بھی کہ اب ہم ایسا کیا چیز ہے کہ جس کو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے موقعوں پر فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہر پیغمبر کے دور میں اس کو آزمایا گیا۔ اس میں صرف جو خوش نصیب ہوتے ہیں اچھے لوگ، وہ ظاہر ہے کہ برے وقتوں میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، ایمان کے راستے پر پڑ جاتے ہیں، اور اگر ان کو اچھے وقت بھی ملتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھ کر تو تب بھی وہ ایمان کے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو غلط لوگ ہوتے ہیں وہ ہر لحاظ سے بجائے اس کو بہتر معنی پہنائے وہ ہمیشہ غلط تعبیر کرتے ہیں اور برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال البلاء بالمؤمن حتی یخرج نقیا من ذنوبہ والمنافق مثلہ کمثل الحمار لا یدری فیما ربدہ اہلہ ولا فیما ارسلوہ، کہ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جب اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے کی سی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور اسے کیوں چھوڑ دیا، وہ غور ہی نہیں کرتا، اسی برباد ہو جاتا۔ چنانچہ اس اپنی سنت کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ دیکھو مکے والوں اور عرب کے لوگوں، تمہیں اس پر غور کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اللہ کی پکڑ کے قریب جا رہے۔ پھر اپنی ایک اور بات ارشاد فرمایا اگر لوگ اللہ کے راستے پر آ جاتے ہیں اور واقعتاً وہ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں تو پہلے اگر بدحال بھی ہوتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی کو بدل دیتا ہے۔ فرمایا یعنی صرف ایسا نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ کے دین کو ماننا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جنت کا وارث ہو جاتا ہے یا جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، یعنی آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی یقیناً اصل نعمتیں وہی ہیں، آدمی کو اسی کی تمنا کرنی چاہیے، وہ باقی رہنے والی ہے، تو ہر چیز فانی ہے یہاں کی۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ملے وہ ملے، دنیا میں بھی جو آدمی اللہ کے راستے پر پڑ جاتا ہے اور اللہ کے رسول کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اس دعوت کو قبول کرتا ہے، شریعت کی پابندی شروع کر دیتا ہے، یعنی تقوی اختیار کر لیتا ہے، تو دنیا میں بھی اللہ اس کے دل پھیر دیتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان پر آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن وہ بجائے راہ راست پہ آنے کے انہوں نے جھٹلایا اللہ کے نبی کی دعوت کو، تو نتیجہ اس کا کیا ہوا کہ اپنے اعمال کی پاداش میں پکڑے گئے۔ یہ اصول بیان کرنے کے بعد پروردگار فرماتا ہے أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کیا لوگ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہم رات کو ہی پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کا عذاب رات کو بھی آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب دن کو بھی آ سکتا ہے، دوپہر کو بھی آ سکتا ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی ہر تدبیر سے بے نیاز ہو گئے، پرواہ نہیں ہے، تو نتیجہ اس کا وہی ہوگا جو ہمیشہ ایسے بیوقوف قوموں کا ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ یہ بات جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اللہ ہر دور میں اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، ان کے ذریعے اصلاح کرتا ہے، اور پیغمبر آنے والا ایک ہی ہوتا ہے، اور بالکل بے نوا، بے کس اور بے بس، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پھر بھی آپ کا قبیلہ تھا، یعنی آپ کو قبیلے کی جیسی کیسا بھی ہم نوائی حاصل تھی ان میں، اگرچہ سارے لوگ ایمان نہ لائے، لیکن پھر بھی قبیلے کا جو تعصب ہوتا ہے وہ ایک دیوار بن کر حائل ہو جاتا ہے دشمنوں کے سامنے۔ لیکن یہاں ایک تفصیل سے واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا ہے بطور پیغمبر کے، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا اپنا قبیلہ نہایت کمزور قبیلہ تھا، بنی اسرائیل غلامی کے دن کاٹ رہے تھے، ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ پھر یہ ہے کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کے جا چکے تھے، پردیس میں مدین کی سرزمین میں نہ جانے کتنے سالوں رہے، اب واپس لوٹ کے آئے تھے اور گئے بھی تھے، تو ان کے پیچھے جرم ان کا تعاقب کر رہا تھا ایک، جو غیر شعوری طور پہ ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، لیکن آج فرعونی یہ چاہتے تھے وہ ہمارے قابو آ جائے تو ہم اس کا انتقام لیں۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لیکن آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ اس کا انجام کیا ہوا اور یہ سرگزشت کیسی ہے، اور اسی وجہ سے چونکہ سرگزشت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت سے بہت ایک نسبت حاصل ہے، اس لیے قرآن کریم اس کو بار بار ذکر کرتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کی کوئی اپنی ذاتی حیثیت نہیں، بالکل بے نوا فقیر آدمی، لیکن جس کی طرف جا رہے ہیں وہ اس وقت کے حکمرانوں میں کہنا چاہیے شاید سب سے بڑا حکمران ہے۔ یعنی مصر کی حکومت میں لیبیا تک کا علاقہ شامل تھا، ادھر عراق تک کا علاقہ شامل تھا، ادھر غالباً بحر قلزم ہی نہیں بلکہ بہت سارے ساحل اس کی حکومت میں تھے، وہ ایک بہت بڑی حکومت کا مالک تھا۔ اتنے بڑے حکمران کے پاس اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ جا کے سمجھاؤ اسے، وہ بڑا سرکش ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی کو تنہا، اور وہ بھی بغیر کسی حیثیت کے مالک ہونے کے، اتنے بڑے بگڑے ہوئے حکمران کے پاس بھیجا گیا، اور ان کے پاس قوت کیا ہے؟ ظاہر اللہ کی پشت پناہی، اللہ کی دی ہوئی نشانیاں۔ چنانچہ جب آپ ان کے پاس پہنچے ہیں تو اس نے پہلے مرحلے میں کہا کہ اب تم تو، ہم جانتے ہیں کہ تم یہیں سے گئے ہو، لیکن تم کہتے ہو کہ میں اب اللہ کا نبی بن کے آیا ہوں، تو تمہارے پاس دلیل معموریت کیا ہے؟ تم جو کہتے ہیں میں معمور ہوں، کیا دلیل ہے اس کی؟ یا رسول ہو تو رسول کی دلالت، تمہاری رسالت کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ کہا دکھاؤ؟ کہا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ کہا انہوں نے جب عصا پھینکا تو وہ ایک دوڑنے والا کھلم کھلا ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، پھر انہوں نے اپنے جیب سے میں ہاتھ ڈال کر گریبان میں نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور اس کے سامنے نگاہیں نہیں کھلتی تھی۔ یہ دو نشانیاں آپ نے ان کے سامنے ظاہر کی، اور نشانیاں اس لیے نہیں دکھائی کوئی شعبدہ بازی تھی کوئی، اس لیے دکھائی کہ تاکہ پتہ چلے کہ مجھے واقعی اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں ذاتی طور پر تو ان حیثیتوں کا مالک نہیں تھا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ سمجھتے کہ جب انہیں دلیل معموریت مانگی تھی، نشانی تو اس کے سامنے آ گئی، اب بجائے ان پر ایمان لانے کے انہوں نے کہا معلوم ہوتا تم تو بہت بڑے جادوگر ہو۔ اور
قال الملأ من قوم فرعون، اور فرعون کے سرداروں نے یہ کہا، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بڑا ماہر جادوگر، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ جادوگر ہے تو جادوگر اتنے بڑے حکمران کو اسی زمین سے کیسے نکال سکتا ہے، اتنی بڑی قوم کو جو کئی سو سال سے حکومت کر رہی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت اپنے اندر ایک جلال رکھتی ہے، اپنے اندر ایک کمال رکھتی ہے، دیکھنے والے اور سننے والے اس کو نہیں بھی مانتے لیکن متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ عصائے موسیٰ جو ہے یہ جادو نہیں ہے، اور پھر وہ دیکھتے تھے کہ بے نوا عیسیٰ کا اس طرح آ کر فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، معلوم ہوتا ہے اس کے پیچھے کو بہت بڑی قوت ہے۔ تو وہ اس کا ادراک کرتے تھے، ان کے ذہنوں میں یہ بات پیوست ہو گئی تھی کہ موسیٰ یوں ہی نہیں آئے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی قوت ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، اور اگر ہم نے ان کو ٹھیک سے ڈیل نہ کیا، کسی طرح ہم ان کو ناکام نہ کر سکے تو یقیناً کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس کو ناکام کرنے کے لیے اپنے طور پر تو یہ کیا کہ پورے ملک میں ہر کارے بھجوا دیے، جادوگروں کو جمع کیا، لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ جادوگر جمع ہوئے، بڑی رسیاں پھیلائیں، اور جو نے اپنا جادو چلایا تو واقعتاً دیکھنے والے ڈر گئے، وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، خوف زدہ ہو گئے لوگ دیکھنے والے، واقعی بہت بڑا جادو لے کے آئے۔ لیکن جیسے ہی اللہ فرماتا کہ میں نے حکم دیا موسیٰ کو کہ تم اپنے عصا پھینکو، انہیں عصا پھینکا، ان کا سارا طلسم جادو کا سب ختم ہو گیا، وہ سب کو نکل گیا۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور ان کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے اور فتح مند ہونے کے بجائے الٹے ذلیل ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ مزید حیرت کی بات ہے کہ چلیے یہ لوگ تو غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے تھے، لیکن ساحر تو نہیں تھے، وہ جادوگر جو تھے وہ تو جانتے تھے جادوگری ہوتی کیا ہے اور جادو کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس کی حدود کیا ہوتی ہیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ عصائے موسیٰ سے ایک سانپ کا بن جانا، اس کا یہ کچھ کر گزرنا، یہ جادو وادو نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بغیر انہوں نے کسی دلیل، کوئی دلیل مانگے، بغیر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کو بات کیے، القی السحرۃ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا ہم رب العالمین پر ایمان لائے ہیں، وہ رب جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے چیخ کہا کہ بدبختو، تم نے لگتا ہے کہ پہلے سے سازیں تیار کر رکھی تھی، اور تم نے مل کر یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم اس مصر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکالو اور مل کر اس شہر پہ قبضہ کر لو۔ کہنا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کاٹوں گا، تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ بجائے ان دھمکیوں سے مرعوب ہونے کے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ تو ہماری کھال اتروا دے گا، لیکن وہ کہتا انا الی ربنا منقلبون۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جو چاہے سو تو کر، لیکن تو ہمارا بگاڑ کیا لے گا؟ اس لیے کہ بہرحال پلٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے۔ جیسے ایک مسلمانوں کو قرآن حکیم میں بہت بڑا ہتھیار دیا گیا ہے نا کہ مصیبت وقت میں تم یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو آدمی کو سنبھال دیتا ہے اور مقابل قوتوں کو سہمنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جو انہوں نے کہا کہ ہمارا کیا بگاڑ نہیں، جانا تو اللہ کے پاس ہے نا، کل نہیں تو آج سے ہی، تو تم ہم سے اسی بات کا انتقام لینا چاہتے ہو نا کہ ہم ایمان کیوں لے آئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سے انہوں نے دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، یا اللہ ہم پر صبر نازل فرما، صبر ڈال ہم پر، اور ہمیں موت آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں آئے۔ یہ جو ایک ہمارے سامنے ایک مثال رکھی ہے پروردگار نے، اس میں تو ہزار سبق چھپے ہوئے کہ امت مسلمہ کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں، چاہے افراد یا مسلمان، ان کا سہارا صرف ان کی ایمانی قوت ہوتی، وہ ایک جست میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں آدمی دلیل کے زور سے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ بل یہ سلسلہ جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مسلسل جاری ہے آگے، اور اس میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اور بار بار سمجھانے کی کوشش بھی ہے، لیکن جب وہ کسی طرح بھی باز نہ آئے تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پھر قرآن کریم جیسے بتاتا ہے کہ ہم ان کو پھر مصیبتوں میں مبتلا کر کے کچھ ہلاتے ہیں کہ شاید یہ کوئی ڈر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پھر ان پر مصیبتیں نازل کی، ان کو قحط کی نظر کیا۔
فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ان پر طوفان بھیجا، ان پر ٹڈیاں بھیجی، القمل ان پر سسری بھیجی، ان پر مینڈک بھیجے، ان پر خون آیا، یعنی دریا کے پانی خون بن گئے۔ اور یہ ساری جو نشانیاں تھیں یہ الگ الگ آئیں آیات مفصلات۔ لیکن اس کے باوجود ان بدبختوں کا حال یہ تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی اور وہ اس کے سامنے بے بس ہونے لگتے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ آپ دعا کریں، لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي اسرائیل، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے۔ جب وہ دعا کرتے مصیبت ٹل جاتی، ان کے تکبر کا پھر وہی حال ہوتا۔ بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہ آگے جب خیر آگے واقعہ بڑھ رہا ہے، بالآخر اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بالآخر ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے ان کو یم میں یعنی سمندر میں غرق کر دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ انہوں نے مسلسل ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، وہ اس سے غافل اور بے پرواہ تھے۔ یہ دیکھیں پورا واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کامیابی اس نظریے کو قبول کرنے میں ہے جو ہر دور میں اللہ کے نبی لے کے آئے ہیں، اور جو اس کو قبول نہیں کرتے ہیں تو بالآخر انجام یہی ہوتا ہے جو بار بار نبیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا۔ چنانچہ اس کے بعد اس قوم کو جو صدیوں سے ذلت میں مبتلا تھی، جن کو دبا کے رکھا گیا تھا، اس کو اللہ نے پھر عزت کا مالک بنایا۔ بحر قلزم سے یہ پار اترے، فرعون اس کے پیچھے آیا، جیسے ابھی ہم نے پڑھا، اس کو اللہ نے غرق کر دیا۔ لیکن وہاں پہنچ کر بھی چونکہ ابھی ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی، وہاں پہنچ کر بھی ان سے کمزوریوں کا سرزد ہونا ایک دفعہ نہیں بار بار اس کا صدور ہوتا رہا۔ یعنی وہاں ساحل کے ساتھ ساتھ چل کر جب ان علاقوں میں پہنچے ہیں جہاں بعض بت پرستوں کے اور بت گھروں کی آبادیاں تھیں، تو وہاں وہ کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اجعل لنا آلہۃ کما لہم، اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، کہ دیکھیں انہوں نے کیسے کیسے اچھے بت بنا رکھے، اپنے خدا بنا رکھے، ہماری بھی تو ایک خدا بنا دیجیے۔ یعنی اندازہ کریں کہ اللہ کا رسول میں موجود ہے، وہ ان کو لے کے جا رہا ہے، ابھی اتنی بڑی مصیبت سے اس کو نجات ملی ہے، غلامی سے، اور پھر ایک سمندر سے پار ان کو اتارا گیا، اتنے بڑے احسانات دیکھ کر بھی کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انکم قوم تجہلون، تم یقیناً ایک بڑی جاہل قوم ہو۔ مطلب یہ تھا کہ اب واقعی تم اگر راہ راست پہ آئے ہو تو تب بھی تم پر بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ کہا غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین، کیا میں اس کے علاوہ کسی اور الہ کو تلاش کروں حالانکہ تمہیں اس نے ساری دنیا پر فضیلت دی، تمہیں اس نے انتخاب کر لیا ہے دنیا کی اصلاح کے لیے۔ اور پھر ان کو احسانات بھی بتلائے کہ دیکھو ابھی تو تم اس کتنی بڑی مصیبت سے نکل کے آئے۔ ظاہر ہے اس کے بعد ایک ہی ضرور چیز کا احساس ہونا چاہیے تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس کا احساس تھا، اور پروردگار نے تو پھر حکم دیا کہ تم 30 راتوں کے لیے، بلکہ پھر وہ 40 راتیں ہو گئی، تم کوہ طور پر آ کر روزہ رکھو اور اعتکاف کرو۔ اس کے بعد تمہاری زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول ہونے چاہیے کتاب کی شکل میں تمہیں عطا کروں گا۔ چنانچہ آپ نے جا کر 30 راتوں کے لیے گئے تھے، لیکن 10 کا اضافہ کر دیا گیا، 40 راتیں گزار کے جب واپس آئے تو پیچھے ایک اور گل کھل چکا تھا۔ ان بگڑے ہوئے لوگوں میں خاصی بڑی تعداد لوگوں کی جن کو پیچھے چھوڑ کے گئے تھے، انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا، یعنی ان کے بعد جو زیورات تھے اسے اس سے بچڑا بنایا اور اس کے انہیں پوجا شروع کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے ہیں، اب بجائے اس کے قوم سے کچھ کہتے اپنے بھائی سے الجھے، کیونکہ بھائی کو ذمہ دار بنایا گیا تھا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور ان کو تاکید کر کے گئے تھے کہ دیکھنا ان کا خیال رکھنا۔ لیکن ان کی ساری کوششوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں اگر ان پر زیادہ اصرار کرتا تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے پہاڑی پر چڑھ کر انہیں اپنی جان بچائی۔ بہر اللہ تعالیٰ نے وہاں آپ کو تورات عطا فرمائی، اور تورات سنگی کشت اپنی تختیوں پر لکھی ہوئی عطا ہوئی، یعنی وہ سلیں تھی پتھر کی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوشتہ حالت میں، لکھی ہوئی حالت میں ان کو یہ عطا فرمائی۔ وہ تورات لے کے جب پلٹے ہیں اور ادھر آ کے یہ کچھ دیکھا تو پھر ان کے جو کوئی غصے کا حال ہونا چاہیے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا، وہ بہت پریشان ہوئے اور اپنے بھائی سے الجھے بھی۔ اس کے بعد اس کی معافی مانگنے کے لیے انہوں نے اپنے ساتھ
تقریباً 70 آدمی لیے. معلوم ہوتا اللہ سے بار بار معافیاں مانگی, اللہ نے فرمایا اپنے ساتھ 70 آدمی لے کے آؤ. وہ جب وہاں پہنچے تو ان کا حال دیکھیے کہ جب آگے بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام پروردگار سے گفتگو کرنے کے لیے اور پیغام لینے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس طرح نہیں مانیں گے, جس پروردگار سے تم گفتگو کرتے ہو ہم بھی تو سنے وہ گفتگو کیا ہے. اول تو ہم اب پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کم اس کی آواز سننا چاہتے ہیں. اس پر اللہ کا غصہ بھڑکا. فلما اخذتهم الرجفہ, ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا, چنانچہ وہ سارے لوگ مر گئے, گر گئے. اب اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. کہا ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وایائی, کہا پروردگار آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے. اب میں کس منہ سے جاؤں گا اس قوم میں, اور کہا کہ وہ تو کہیں گے تم ان کو خود مروا کے آئے ہو. ان ہی الا فتنتک, یہ یقیناً تیری ایک آزمائش. کچھ لوگوں نے جو حرکت کی ہے, کچھ بیوقوفوں نے, تو کیا اس کا یہ انجام تو نہیں ہونا چاہیے کہ سب کو مار دیا جائے اور ساری قوم کو مفلوج کر دیا جائے, یا ساری قوم کو چھوڑ دیا جائے. اس پر بار بار نہ جانے کب تک گریہ زاری کی. تو اس پر پھر پروردگار نے لگتا ہے کہ ان کو ان کی معافی قبول فرمائی, جیسے قرآن کی میں بات جگہ ہے کہ ان کو دوبارہ ہوش میں لایا گیا, زندہ ہوئے, اور پھر حکم دیا گیا کہ تمہارے آئندہ کی بہتری کا اور سرافرازی کی ایک ہی صورت ہے, اور اپنی قوم سے اچھی طرح بتا دیا جائے کہ میری رحمت اگرچہ مجھ پہ غالب ہے, لیکن یہ رحمت ان لوگوں کے لیے ہے یتقون ویؤتون الزکوٰۃ, جو اللہ سے ڈرتے رہیں, زکوٰۃ دیتے رہیں, والذین هم بآیاتنا یؤمنون, اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لائیں. یہاں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور پروردگار کی عنایات ختم ہو جاتی ہیں, لیکن اس میں تقریب پیدا ہوئی, تو اس حوالے سے پروردگار نے مناسب سمجھا کہ ان بنی اسرائیل کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جائے. چنانچہ فرمایا کہ اب اس دور میں اللہ کی نعمتوں کا حقدار وہ لوگ ہوں گے جو نبی امی پر ایمان لائیں گے. صرف موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کافی نہیں, وہ نبی امی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل, جس کو وہ تورات و انجیل میں اپنے یہاں لکھا ہوا پاتے. ان کی پھر علامتیں بیان فرمائی, یامرہم بالمعروف, کہ وہ نبی ایسے ہیں کہ وہ معروف کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, اور طیبات کو حلال کرتے ہیں, خبائث کو حرام کرتے ہیں, اور ان پر سے جو بوجھ ہے وہ اس کو اتارتے ہیں, اور جو بندشیں ہیں اسے وہ کھولتے ہیں جس میں وہ جکڑے ہوئے. تو کہا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں اور اس کی حمایت اور نصرت کریں, اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے, وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف دعوت ایک تقریب پیدا ہونے کی وجہ سے دی گئی, ورنہ اصل مضمون تو بنی اسرائیل کے حوالے سے رواں دواں ہے. چنانچہ اسی سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے ان پر بے شمار احسانات کیے, لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جتنے احسانات اس امت پہ ہوئے ہیں, اس قوم نے اپنے بگاڑ میں اتنی انتہا دکھائی. اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آدمی گنگ ہو کے رہ جاتا ہے کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہمارا ان پر پہلا احسان یہ تھا کہ جب ان کی موسیٰ علیہ السلام نے گنتی کروائی صحرا میں, اور پتہ چلا کہ کتنے لاکھ افراد ہیں. اب ظاہر ہے ان کی شیرازہ بندی کے لیے ضروری تھا کہ باقاعدہ ان کی تنظیم کی جاتی. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 12 قبیلوں کو ایک امت کی شکل دی. جب امت کو 12 قبیلوں کی شکل دی, اس طرح 12 حصوں میں ان کو تقسیم کر کے الگ الگ ان کے نقیب مقرر کیے, ان کے رہنما, ان کے حالات کا تجسس کرنے والے, تاکہ یہ ان 12 قبیلوں کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو صحیح اطلاعات دیں اور ان کی تربیت کا انتظام ہو سکے, کیونکہ تربیت کی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ بار بار عجل پرستی میں اور کبھی شرک کسی دوسری صورت میں مبتلا ہو جاتے تھے. مزید فرمایا کہ اللہ کے احسانات کی کیا کمی ہے کہ اسی صحرا میں جب ان کو پانی کی شکایت پیدا ہوئی, اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر شکایت اور کیا ہو سکتی تھی, بہت پریشانی ہوئی, اور لوگوں نے یہاں تک کہنا شروع کیا کہ تم نے ہمیں یہاں اس لیے لا کے بٹھایا کہ ہمیں پیاسا مروا دو, اس سے تو بہتر ہے کہ ہم وہاں غلامی مبتلا رہتے, زندگی تو رہتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, حضرت ہارون علیہ السلام نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ فلاں جو چٹان ہے اس پر اپنا عصا مارو.
چنانچہ اپنا اپنا عصا مارا، فم بدست من حسنۃ عشرۃ عینا، چونکہ ان کے 12 قبیلے تھے اور 12 حصوں میں ان کو تقسیم کیا گیا تھا، تو اللہ نے اس سے 12 چشمے نکالے، 12 چشمے اس سے پھوٹ پڑے۔ آج بھی سیاح وہاں سے گزرتے ہیں تو اب تک ان چشموں کے نشانات موجود ہیں، اور چونکہ یہ اللہ نے چشمے اس طرح جاری کیے تھے کہ چٹان کے دونوں طرف سے سوراخ تھے، یعنی ادھر سے پانی نکلتا تھا ادھر سے بھی نکلتا تھا، اس لحاظ سے یہ 24 سوراخ تھے۔ اب عدت 4000 سے زیادہ عرصہ سال گزر گیا ہے، تو اتنے لمبے زمانے میں اب تو سارے ہی مٹ جانے چاہیے تھے، لیکن اب تک بھی بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں 20 سوراخ اب بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کو نوازتا اور اپنی قوموں کو جن کو زندہ رکھنا چاہتا کس طرح زندہ رکھتا۔ پھر ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی صاحبان نہ کوئی عمارت، کہ وہ آخر موسم کی شدت سے بچیں کیسے؟ بارش کی شدت ہوتا یا موسم کی شدت ہوتا، بارش میں تو چلو گرمیوں میں گزارا ہو جاتا ہے، لیکن سردیوں میں اور خاص طور پر سخت چلچلاتی دھوپ میں کیسے لوگ زندہ رہے؟ تو اللہ فرماتا ظللنا علیہم الغمام، ہم نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا، یعنی سالوں تک بادل تنا رہا ان پر۔ اسی طرح ان کے کھانے پینے کا مسئلہ تھا، لاکھوں افراد تھے کہ اتنی خوراک کہاں سے آئے؟ اللہ نے انزلنا علیہم المن والسلویٰ، ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہا یہ تمہاری وہ پاکیزہ نعمتیں ہیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اس کو کھاؤ، لیکن دیکھنا ان پر ظلم نہ کرنا، یعنی کوئی ظلم کا ذریعہ نہ بنانا، لیکن انہوں نے آخر ظلم کیا۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون۔ پھر انہوں نے جب یہ ایسی پاکیزہ نعمتیں کھاتے کھاتے جب تنگ آ گئے تو کہا ہمیں کوئی آبادی ملنی چاہیے جس میں جا کر ہم خود کاشت کریں، اور وہ جو کہا تھا ہمیں ساگ ملنا چاہیے، ہمیں اس مسور کی دال ملنی چاہیے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اللہ نے کسی آبادی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں جا کر اس کو فتح کرو، اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اس کے بارے میں جو انہوں نے کیا وہ تو پیچھے گزر چکا، ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اس قدر کمزوری دکھائی، کہا تم جا کے لڑو اور تمہارا خدا، ہم تو نہیں جائیں گے۔ پھر ایک شہر کو انہوں نے فتح کیا، معلوم تھا کوئی، اس کے بارے میں تعین سے کہنا تو مشکل ہے کون سا علاقہ تھا کون سا شہر تھا، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بال جس شہر کو انہوں نے فتح کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ جا کر وہاں رہو اور وہاں جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک بات ہے کہ جب وہاں جاؤ تو قولوا حطۃ، حطۃ حطۃ کہتے ہوئے جانا، وادخلوا الباب سجدا، اور جب تم اس کے بڑے گیٹ میں داخل ہو تو سر جھکاتے ہوئے، گویا جیسے سجدہ کرتے مراد سر جھکاتے ہوئے عاجزی سے جانا، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے، اور تم اگر مزید نیکوکاری دکھاؤ گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اپنے احسانات میں اور اضافہ کریں گے، ونزید المحسنین۔ لیکن انہوں نے، ان کو حطۃ کہا گیا تھا، انہوں نے اس کو حنطۃ بنا دیا۔ حطہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے، اس کا معنی بخشش، اور حنطۃ کا معنی یا اللہ ہمیں گندم دے۔ اور ان کو کہا کہ تم جھکتے ہوئے جانا، لیکن وہ اکڑتے ہوئے داخل ہوئے۔ اس پر تورات میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب بھیجا کہ ہزاروں لوگ وہیں مارے گئے۔ یہ بتایا گیا کہ دیکھو اللہ نے قدم قدم پر ان پر احسانات کیے، لیکن ان کا رویہ دیکھیے اب اس کے مقابلے میں۔ کہا یہ تو چھوڑیے، ان کی صرف یہی علاقہ نہیں بلکہ بعض ایسے علاقوں میں جہاں یہ واقعتاً آباد رہے ہیں بعض کی صدیوں میں بھی، ان کے بارے میں کہا ذرا اس قریے کے بارے میں ان سے پوچھیے جو ساحل سمندر پر تھا، اس آبادی کے بارے میں، بستی کے بارے میں، یا شہر کے بارے میں۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج اسرائیلی حکومت نے جہاں اپنی بندرگاہ بنائی ہے عقبہ کے قریب، یہی وہ علاقہ ہے جہاں وہ آبادی تھی، جہاں وہ شہر آباد تھا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس ابتلا میں ڈالا کہ چونکہ وہ ساحل سمندر کے رہنے والے تھے، تو جب سنیچر کا دن ہوتا ہفتے کا، یہ چونکہ ان کا مقدس دن تھا جس میں ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ شکار کریں یا دنیا کا اور کوئی کام کریں، اس میں چولہا نہیں جلا سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، یہ پابندی تھی یہودیوں کے لیے۔ لیکن ان کے لیے ابتلا یہ تھا کہ اسی دن سب سے زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اور آتی بھی اس طرح تھی، اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا۔ شرعن سے مراد یہ ہے کہ وہ سر اٹھائے ہوئے سطح آب پر نظر آتی تھی، حالانکہ مچھلی ہمیشہ نیچے پانی کے نیچے تیرتی، اس کا سر اوپر نظر آتا تھا۔ جیسے نیزہ رکھے ہوئے ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہے نا حملہ کرنے کے لیے، اس طرح وہ دور سے آئی تھی جیسے حملہ کرنے کے لیے آ رہی،
اتنی بڑی بڑی مچھلیاں، لیکن جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا نہیں آتی تھی۔ ان کو حکم دیا تمہاری آزمائش ہے، دیکھنا تم یہ مچھلی کا شکار نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے اس حکم کو بھی انہوں نے توڑا کہ حوض بنا لیے، نالیاں کھود لی، اس میں ہفتے کے دن بھر لی مچھلیاں، اتوار کے دن پکڑ لی، کہا دیکھو ہم نے حکم تو نہیں توڑا۔ اس طرح اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا، اور جو ان کو ہر طرح کے کاروبار سے روکا گیا تو انہوں نے سب کاروبار کیے، تورات میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس بالآخر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان میں تین طرح کے افراد گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو تبلیغ و دعوت کا حق ادا کرتا تھا، انذار کرتا، روکتا تھا انہیں کہ دیکھو اللہ کا عذاب آ جائے گا، باز آ جاؤ اپنی ان حرکتوں سے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں سانو کی، وہ اگر گناہ کر رہے ہیں تو وہ مریں گے، ہم تو نہیں کر رہے، ایک دفعہ کہہ دیا ان سے بات ختم، اب ہمیں ان کو پیچھے نہیں پڑنا، تم خواہ لگے رہتے ان کو سمجھانے، کیا فائدہ سمجھانے کا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو بالکل بادر ہی نہیں کرتا تھا کہ اللہ نے ہمیں کو حکم ہی دیا، وہ کھلم کھلا پکڑ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہمارا عذاب آیا تو لگتا ہے کہ یہ دو جو تھے، ایک پکڑنے والے، ایک ان کو نہ کہنے والے، دونوں پکڑے گئے، بچا تو صرف ایک طبقہ بچا جنہوں نے تبلیغ و دعوت کا حق ادا کیا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں جنہیں کمی نہیں دکھائی، اللہ نے ان کو بچایا، اور باقی دونوں طبقوں کو، یا کم از کم ایک طبقے کو جو اس میں مبتلا تھا، دوسرے ممکن ہے صرف عذاب کا شکار ہوئے ہوں، لیکن ان کو تو انہوں نے بندر بنا دیا سب کو، اور خنزیر بنا دیا۔ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین، ہم نے ان سے کہا کہ بندر ہو جاؤ ذلیل۔ یہ چند جھلکیاں دکھائی ہیں کہ یہ ان کی تاریخ ہے، جس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کس طرح کے تھے۔ چنانچہ ان کی تاریخ کو بیان کرنے کے بعد اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عام انسانی سطح پر نصیحت کی جا رہی ہے یا دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ ایک ایسی امت تھی جو حامل دعوت امت تھی، جب وہ بھی نااہل ثابت ہوئی تو اللہ نے ان پر اپنا عذاب بھیجا۔ لیکن اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم۔ اب عام دعوت کا آغاز کرتے ہوئے، انسانوں کو اپنی دعوت کا ہدف بناتے ہوئے، ان کو سب سے پہلے یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تم سے ایک عہد الست بھی لیا تھا، کہ روحوں کو جب پیدا کیا گیا سب روحوں کو جمع کر کے کہا کہ پوچھا گیا تھا بتاؤ میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں، سب نے کہا کہ ہاں آپ ہمارے خدا ہیں، بلا۔ اب اس پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ عہد الست لیا گیا تھا، اولاً تو یہ ہے کہ اس کا امکان بھی ہے یا نہیں، کیسے لیا گیا تھا، یہ معلوم تھا محض تمثیل ہے۔ تو خیر یہ کہنا کہ یہ کیسے لیا گیا تھا، اللہ کے کسی فعل کے بارے میں اس طرح کیسے کہہ کر بات پوچھنا ہے تو ویسے فضول بات ہے۔ اس کی قدرت سے کیا چیز بعید ہے، وہ جب کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا تو یقیناً کیا تھا۔ اب رہی یہ بات کہ اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں تو کسی کو یاد نہیں کہ عہد الست ہم سے لیا بھی گیا تھا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر قدرتیں دو طرح کی قوتیں رکھی ہیں۔ ایک وہ قوت ہے جو بالقوہ ہمارے اندر موجود ہے، لیکن بالفعل اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں اس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہمارے اندر لکھنے کی طاقت ہے، لیکن لکھنا ہمیں اس وقت آتا ہے جب ہمیں کوئی لکھواتا ہے۔ اس طرح ہمارے اندر کتنی ایجادات کی تو طاقت چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ بالقوہ ہے، بالفعل نہیں ہے۔ انسان نے جتنی بھی صلاحیتوں کو نمایاں کیا ہے وہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھی، کسی ذریعے سے پھر ان کو نکالا گیا۔ بالکل یہی حال ہے کہ عہد الست کی یاد تحت شعور میں ہے، بالقوہ ہے، اس کے اندر ہے۔ اگر اس کے اندر نہ ہو تو کوئی پیغمبر بھی ہزار دعوت دے کسی کو کسی پر ایمان قبول کرنے کے، اندر سے آواز کبھی نہ اٹھے۔ مثلا ایک چور اچکا ہے، جب وہ چوری کرنے کے لیے نکلتا ہے، جو فضال بن عیاض جیسا آدمی، اندر سے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی وقت نہیں آیا لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کے ذکر سے پسیج جائیں اور جھک جائیں۔ اب دیکھیے یہ بات سننے کی دیر تھی، وہیں چیخ ماری، کہا یا اللہ وقت آ گیا۔ تو معلوم ہوتا ہے بعض چیزیں اندر چھپی ہوتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے کوئی تقریب چاہیے، کوئی ذریعہ چاہیے۔ تو یہ اندر جو چھپی ہوئی ہے نا، جس کی وجہ سے آدمی نصیحت قبول کرتا ہے، اندر چھپا ہوا مادہ، یہی عہد الست ہے۔ اس لیے یہ کوئی عقل سے بعید بات نہیں ہے، صرف سمجھ نہ آنے کی بات۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے عہد الست اس لیے لیا تھا کہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہہ سکو کہ آج جس بات کا آپ ہم سے جواب طلب کر رہے ہیں ہم تو اس سے غافل تھے۔ لیکن اللہ نے اس کو نمایاں کرنے کے لیے، بالقوہ کو بالفعل میں لانے کے لیے یہ کیا کہ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں بھیجی، یہ اس لیے کیا۔
لیکن جن لوگوں نے، بعض ایسے بھی ہیں کہ ہزار جتن کرو وہ کبھی اس طرف نہیں آتے، اللہ فرماتا وہ بھی ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آتے۔ اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا، تمثیل دی کہ ہو سکتا ہے واقعہ بھی ہو کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ کہا ان پر وہ واقعہ پڑھیے اس آدمی کا جس کو ہم نے علم دیا تھا، اپنی آیات کا علم، لیکن وہ نکل بھاگا اس سے، آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو گیا۔ کہا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کے رہ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہش نفسی کے پیچھے پڑا رہا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے اور حب دنیا کو اپنا اصل مسئلہ بنا لیتا ہے، اور وہ زمین کا اصل تو زمین میں ہر وقت چونچ دے کے وہیں وہ یعنی زمین ہی کی قوت بن کے رہ جائے، یا زمین کی قوت کی کے ظاہر کرنے کے لیے، یعنی اس سے پیسہ دھیلا نکالنے کے لیے، دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے اسی میں وہ لگا رہتا ہے، تو اس کی مثال اس فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، وہ تو کتے کی مانند ہو جاتا ہے۔ کتے کو آپ دیکھیے، ابھی گھر سے آپ کھلا پلا کے نکالیے، آپ کے پیچھے پیچھے جائے گا، لیکن بار بار منہ اس کی زبان لٹک رہی ہوگی اور بار بار زمین سونگے گا کہ کہیں سے بوئے تو عام آئے اور میں پاؤں سے کھودوں، ممکن ہے کوئی ہڈی نکل آئے۔ یعنی اس کو کھانے پینے کے بعد بھی کہیں قرار نہیں آتا۔ یہ جو بے صبری ہے، یہ ہے کتا پن کہنا چاہیے اسے، یہ کتے والی صفت ہے۔ یہ ان دنیا داروں میں پیدا ہوتی ہے جن کو دنیا کی کسی سطح پر جا کر بھی قرار نہیں آتا، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو پر اللہ کی دعوت، اللہ کے رسول کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ اسی کے بارے میں بعض پہلو دار باتیں اور بھی فرمائی گئی، بعض نصیحت بھی فرمائی گئی ہے، اور پھر آخر میں جا کر اس صورت کے خاص طور بعض ہدایات دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے پر، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ کے نبیوں کی طرح کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا کہ تمہیں اپنے اندر کس طرح کی صفات پیدا کرنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ چند منٹوں کی بات تو نہیں ہے کہ جس کو آسانی سے سمجھا جا سکے، لیکن جن لوگوں کو بھی کام کرنا ہے، بھل ان کو اس سے صرف نظر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسے فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ ساری ہدایات انہی لوگوں کو دی گئی۔ یہاں اگر یہ سورۃ اعراف ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد سورہ انفال شروع ہوتی ہے، اور اس کا آخری جو آیت ہے اس کی وہ آیت سجدہ ہے سورہ اعراف کی، اور سجدہ کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا نقطہ نگاہ یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ جب سجدہ آدمی سجدے کی آیت سنے تو کوشش کرے اسی وقت کر لے، ورنہ جب موقع ملے اس وقت کر لے، کہ سننے والا بھی کرے اور پڑھنے والا بھی کرے۔ اس کے بعد سورہ الانفال ہے جو معلوم ہوتا دوسری ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ لگتا تو ایسا کہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، ممکن ہے کچھ آیتیں جنگ بدر سے پہلے بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن اس میں پورا واقعہ جنگ بدر کا بیان ہوا۔ جنگ بدر کا واقعہ تو بیان نہیں ہوا، بلکہ کہنا چاہیے اس کے بارے میں ہدایات دی گئی۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تو ضروری ہے کہ جنگ بدر کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے ہوں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ درس قرآن میں تو ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ تو اپنی شوق کی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے غیر معمولی طور پر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اس لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، یعنی اس دن کو جس طرح یہ جنگ ہوئی، گویا یوں سمجھیے کہ حق و باطل بالکل الگ الگ ہوگا، کہ اگر حق مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کا کوئی بھی زیرک آدمی، کوئی سمجھدار یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ 313 آدمی نہتے اور بھوکے اور حتیٰ کہ تن سے بھی ننگے، بہت حد تک پاؤں سے بھی ننگے، وہ 1000 کے ایسے لشکر کا مقابلہ کر سکتے تھے جو پوری طرح لوہے میں ڈھل کے نکلا تھا۔ یہ تصور میں نہیں آ سکتی بات، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، پوری طاقت ان کے ساتھ تھی، اور لیکن یہ 313 تھے، اور ان کے پاس کیا تھا؟ حفیظ کے بقول کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ آج دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو یہ غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس لیے قرآن کریم نے اس کو بطور خاص بیان کیا ہے، لیکن یہ چونکہ پہلا واقعہ تھا مسلمانوں میں، اس لیے اس میں مال غنیمت کے بارے میں سوال کا پیدا ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، کہ 3 طرح کے لوگ تھے ان میں۔
ایک تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، دوسرے وہ جو تعاقب کے لیے نکلے، اور تیسرے وہ جو نے مال غنیمت جمع کیا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جو مال غنیمت میں سے جو چیز جس کے ہاتھ آتی وہ اسی کی ہوتی، تو چنانچہ جن نے مال غنیمت جمع کیا انہیں سمجھا یہ ہمارا ہے، تو دوسرے لوگوں کا اس میں کیا حصہ؟ چنانچہ اس پر جو بات کہی گئی ہے وہ تو کہنا چاہیے کہ ہر زبان میں آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے مال غنیمت کے بارے میں سوال اٹھایا، یہ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں، اس کو مال غنیمت نہیں کہا، حالانکہ غنیمت عربی زبان کا لفظ ہے، انفال قرار دیا۔ انفال نفل کی جمع ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اصل چیز سے زائد۔ کہا تم نے جو جنگ کی ہے اس میں جو تمہیں ملنا چاہیے یہ تو اس سے زائد چیز ہے، اس کا کیا تعلق اس سے؟ تمہیں ملنا چاہیے اس کا اجر و ثواب، اللہ کی رضا، تمہارا ہدف وہ ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت درہم و دینار مل گیا، کوئی پیسہ دھیلا مل گیا، کوئی کپڑے مل گئے، کوئی ہتھیار ہاتھ آ گئے، کہا یہ تو بالکل زائد سی چیز ہے، تو کیا زائد چیز کے بارے میں جو بے قدر چیز ہے اس کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ وہ تمہارا نہیں ہے، وہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ اسی اللہ سے ڈرو اور آپ آپس کے معاملات کی درستی کرو۔ اس کے بعد مومن کی صفات کیا ہونی چاہیے، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پھر فرمایا کہ کتنا بڑا احسان ہے تم پر کہ حالات کتنے خراب تھے، اللہ تمہیں وہاں سے نکال کے لایا، گھر سے، حالانکہ اس پر نکلتے ہوئے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے موت کی طرف سانکا جا رہا۔ پھر جب تم میدان جنگ میں پہنچ گئے ہو تو اللہ نے پھر مزید احسانات کیے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من، جو کمزور فوجیں ہوتی ہیں طاقتور فوجوں کو دے کر سہم جاتی ہیں، ان کی راتوں کو نیند اڑ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ جاگ رہے تھے ڈر کر، ہم تمہیں سلا رہے تھے، تم پر نیند طاری کر دی ہم نے۔ یہ یعنی کسی فوج کا سو جانا، اس کا مطلب اس کے اعصاب کا تازہ دم ہو جانا، اس سے بڑی اور نعمت کیا ہو سکتی۔ مزید احسان یہ کیا، کہا ہم نے تم پر پانی نازل کیا۔ ان کی جو جگہ تھی وہ ریتلی تھی، بارش اتری وہ جم گئی، ان کی جگہ سخت تھی وہاں کیچڑ ہو گیا۔ ان کے بعد پانی نہیں تھا، انہوں نے حوض میں پانی جمع کر لیا۔ ویسے بھی پانی کے اترنے سے آدمی میں جو ایک نشاط پیدا ہوتی ہے، بہت سارے خیالات اور وسواس خود بہت دور ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ بارشوں کا اتر جانا، تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس سے زمانے دنیا کی تاریخ بدلی گئی۔ نپولین جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میری ڈکشنری میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے، وہ واٹرلو کے میدان میں صرف اس لیے شکست کھا گیا کہ رات کو بارش ہوئی اور 7 منٹ اس کا جرنیل لیٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی تاریخ بدل گئی، فرانس کی تاریخ بدل گئی۔ تو اس لیے جن باتوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ یوں ہی اس کا تذکرہ نہیں فرما رہا۔ اسے فرمایا کہ پھر ہم نے فرشتے بھیجے ان کی مدد کے لیے، اور واقعہ فرشتوں نے آ کر کس طرح مدد فرمائی یہ الگ ایک تفصیل ہے اس کی، لیکن اس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ مسلمان یہ سمجھے کہ ہم نے مارا ہے ان کو، شاید ہم بھی کچھ ہیں۔ اللہ نے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے نہیں قتل کیا ان کو، اللہ نے قتل کیا۔ یعنی تمہاری اصل قوت اللہ پر اعتماد ہے، اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تم تو اللہ کے ہاتھ میں کٹ پتلیاں ہو، اس کے مسلم ہو، تم تو اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر چکے ہو۔ اس لیے کبھی اس طرح غلط فہمی مبتلا نہ ہونا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی غلط فہمی مبتلا نہ ہونا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے پیغمبر جب آپ نے مٹھی بھر کے پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ مسلمانوں کو ہدایات دی گئی ہیں کہ دیکھنا اللہ اور رسول کی اطاعت میں کمی نہ آنے دینا، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو سمے نہ کہتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ پھر مزید فرمایا کہ اللہ کے رسول تمہیں جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو حیات بخش پیغام ہے، اگر تم نے اس کو قبول کر لیا تو گویا زندگی مل گئی، اور اگر تم نے اس کی طرف سے رخ پھیر لیا تو یوں سمجھے تم نے آب حیات سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ اور یہی بتایا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تو ایک ایسا فتنہ ہے کہ جب اس کا جو شکار ہوتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا بلکہ اس کا دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ لے بیٹھتا ہے۔ اور پھر کچھ احسانات کا ذکر فرمایا، اور یہ احسانات تو ایسے ہیں جو آج مسلمانوں کو، ہمیں بھی، اہل پاکستان کو بھی یاد رکھنے چاہیے۔ کہا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ کہا تو جا رہا ہے اس صحابہ کو کہ وہ وقت یاد کرو جب تم بالکل تھوڑے تھے، کمزور تھے اس سرزمین میں، یعنی تم مکہ معظمہ میں، اس کے بعد مدینے میں تم تھے ہی کتنے، تخافون یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے لوگ تمہیں اچک کے نہ لے جائیں۔ اور ہم پاکستان کے، ہم جو آپ پاکستان میں لوگ ہیں، متحدہ ہندوستان میں ہماری طاقت پورے انسانی جنگل کے مقابلے میں 9 کروڑ تھی، ہمارا بھی یہی حال تھا، ہم ڈرتے تھے لوگ ہمیں اچک کے لے جائیں گے، اکثریت ہمیں کھا جائے گی۔
اللہ نے فرمایا فآواکم وأیدکم بنصرہ، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان 6 مہینے زیادہ نہیں چل سکتا، اللہ فرماتا ورزقکم من الطیبات، ہم نے تمہیں پاکیزہ نعمتوں کا رزق دیا، تمہیں کھڑا کر دیا پاؤں پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت سے لے کر آج تک قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، مسلمانوں دیکھنا اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرنا، وتخونوا اماناتکم، اپنی امانتوں میں اور اپنی ذمہ داریوں میں بھی خیانت نہ کرنا، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو کہ تم خیانت کر رہے ہو، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ، خوب جان لو کہ جب بھی مسلمان گمراہ ہوتا ہے یا گرتا ہے نا اپنی سطح سے، تو اس کے سبب یہ دو ہی ہوتے ہیں کہ یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں یہ فتنہ ہیں تمہارے لیے، یہ آزمائش ہے، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے کبھی بے دینی اختیار نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، اللہ سے مانگنا، اجر عظیم اللہ کے پاس ہے، ان چیزوں میں نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تمہاری الجھے ہوئے معاملات بھی حل کس طرح ہوں گے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تمہیں ایسے فرقان عطا فرمائے گا کہ ہر الجھی ہوئی بات تمہیں سیدھی بات دکھائی دے گی۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکہ معظمہ سے نکلے یا آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، اللہ نے جس طرح آپ کو بچا کے نکالا اسے احسان کا ذکر کیا گیا، اور کافروں کا جو رویہ تھا حتیٰ کہ جنگ بدر کے وقت بھی، کہ وہ بے وقوف اتنے بدمست تھے، یا یوں کہنا چاہیے اتنے بد اتوار یا برخود غلط ہو گئے تھے کہ خود کعبے کے پردے پڑھ کر دعا مانگ کے یہ نکلے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہ یا اللہ اگر یہ مسلمان ہی حق پر ہے نا جیسے وہ یہ کہتے ہیں، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہم پر عذاب عظیم علیم نازل کر۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب تک تم ان میں تھے نا اس وقت تو ہم یہ نازل نہیں کر سکتے، جب رسول ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب نہیں آیا کرتا، لیکن جب یہ آپ آ گئے تو ظاہر جنگ بدر پہ نہیں کس طرح عذاب۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ تم یہ دعا کر کے نکلے تھے نا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم نے فتح مانگی تھی کہ فتح اس کو ملنی چاہیے جو واقعی حق پر ہو، تو دیکھو جس کو ہم نے فتح دی ہے اس کو حق پر سمجھو اور اب دین کو قبول کر لو۔ اور یہ بتایا ہے کہ ان کی نمازیں ان بیت اللہ کے پاس کس طرح کی ہوتی ہیں اور یہ لوگ کیا کچھ حرکت کرتے ہیں، ان کی بد اتواریوں کو بیان فرمایا ہے، اور آخر میں فرمایا قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دیجیے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا ہے وہ بخش دیا جائے گا، وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے، فقد مضت سنت الاولین، تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو معلوم ہے، ہم بھی وہی تمہارے ساتھ کریں گے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے ایمان لانے والو ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، بلا وجہ ان سے بگاڑ پیدا نہ کرو، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو ان اللہ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر، اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین حامی اور مددگار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔